Hello and Assalamu alaikum everyone. Welcome to Dusra View. Today we're going to continue where we left off in part 1 with the unpredictable career of Shahid Afridi. لیکن ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے جو ٹریجک نیوز آئی ہے ریسنٹلی اباؤٹ شاہد افریدی اس کو ایڈریس کر. جیسے آپ نے ویڈیو کے شروع میں دیکھا شاہد افریدی ہیز ٹیسٹڈ پازیٹیو فار دا سی وی، لیکن گیٹ ویل سون آپ لوگوں کی مدد کر رہے تھے ان حالات میں، اب آپ کو ہی بیماری ہو گئی ہے. تو کپتان جیسے آپ نے ہمیشہ لیڈ فرام دا فرنٹ کیا تھا فیلڈ میں، ہم ساروں کو دکھائیں فائٹ کریں سی وی کے خلاف، اینڈ آخر میں آئی ایم شیور آپ ناٹ آؤٹ رہیں گے. Having said all that, part 1 ہم نے اینڈ کیا تھا شاہد افریدی کا 2007 T20 ورلڈ کپ کے ساتھ. وہ مین آف دا ٹورنامنٹ بنے تھے. دیکھتے ہیں اپنے کریئر میں آگے وہ کدھر گئے. 2007 سے 2011 تک جائیں گے، 2011 ICC کرکٹ ورلڈ کپ تک. شاہد افریدی کا کریئر پرابلی پیک کیا تھا انہی سالوں میں، اور ہم دیکھیں گے کیوں اسٹیڈیمز خالی ہوتے تھے ان کے آؤٹ ہونے پہ، کیوں وہ اتنے بڑے انگما تھے ورلڈ کرکٹ کے. کبھی کبھی بوم بوم ود دا بیٹ، کبھی کبھی بوم بوم ود دا مائنڈ. He's erratic, isn't he, شہید؟ دیکھتے ہیں. 2007 کے ICC ورلڈ T20 میں پاکستان کی شاندار پرفارمنس تھی، مگر انہیں ہار کا گھونٹ ٹیسٹ کرنا پڑا فائنل میں. اس 2007 کی T20 ورلڈ کپ کے ایفرٹ کے بعد افریدی ٹیم کا پارٹ ہی رہے تھرو مینی سیریز انکلوڈنگ ونز اگینسٹ انڈیا. اس کے علاوہ ایشیا کپ میں بھی شریک ہوئے، کپلی کپ میں بھی شریک ہوئے، کھیلتے رہے کرکٹ. انفارچونیٹلی اس زمانے میں پاکستان کے حالات خراب ہو گئے اور پاکستان کے سبز گراؤنڈ پیلے ہونے لگے تھے. انٹرنیشنل کرکٹ ختم ہو گئی تھی پاکستان سے اور کوئی ٹیم ٹور نہیں کر رہی تھی. 2009 کا ورلڈ کپ آ رہا تھا، ٹیم سے کچھ زیادہ ایکسپیکٹیشنز نہیں تھیں کیونکہ ملک کے اپنے مسئلے چل رہے تھے، اور پاکستان گیا T20 ورلڈ کپ 2009 کھیلنے انگلینڈ میں. Afridi fittingly hits the winning run. Shahid Afridi, big man, big game. It's a leg by. Who cares? یہ ورلڈ کپ پاکستان فینس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کیونکہ 2007 کے فائنل میں پہنچنے کے بعد کمنگ آؤٹ سیکنڈ وی کیم بیک، وی ری گروپڈ اینڈ وی بیٹ دا ورلڈ ان 2009. ٹیم ایفرٹ تھی پوری ٹورنامنٹ جیتنا، لیکن مین آف دا میچ سیمی فائنل اور فائنل میں ایک ہی بندہ تھا، شاہد افریدی. ان کی بولنگ ایک ایپک لیول پہ پہنچ چکی تھی اور ان کی بیٹنگ بھی کلک کر رہی تھی کروشل ٹائمز پہ. ہٹس ان کے بیٹ سے بھی کروشل ٹائمز پہ لگتے تھے. جیسے سری لنکا کے خلاف لیگ بائی پہ وننگ رنز بنے تھے، پورا پاکستان زور سے اٹھ پڑا. افریدی نے سیلیبریٹ کیا، ہینڈز ان دی ایئر، اور سارے ویورز جو مشکل حالات میں تھے، جنہوں نے اپنے گراؤنڈز میں کرکٹ نہیں دیکھی تھی، ان کے منہ پہ ایک اسمائل آ گئی. سب کو مبارکباد. ہر پلیئر کو اس ورلڈ کپ کی اہمیت کا اندازہ تھا، امپورٹنس تھا. سب کو پتا تھا کہ یہ بہت بڑی جو ہے کامیابی ہوگی، اور بہت زبردست ایفرٹ کیے سب نے. میں کہوں گا یونس خان کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس میں، جیسے انہوں نے سینئرس کو ہینڈل کیا رسپانسبلٹی کے ساتھ. اور جو حالات ملک کے ہیں اس میں، اور ہم بس یہ چاہتے تھے کہ ہم لوگوں کی چہروں پہ مسکراہٹ لے کے آ سکیں واپس. میں نے خود یونس کو کہا کہ مجھے جو ہے اوپر آنا چاہیے، اور وہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ خود کیپٹن سے کہیں، اور کیپٹن آپ کو کانفیڈنس دیتا ہے. سب کی دعائیں میرے ساتھ تھیں، اور پچھلے 1-2 سال میں تو جو محنت کی میں نے، تو یہ آپ سب کی دعاؤں کا محنت کرنا چاہیے. Yeah, it's a bummer. Probably 20 runs too short to really challenge Pakistan. Shahid Afridi really bought it intelligently. And this wasn't the usual Shahid Afridi we see or we know. The way he played in the semi-finals and the finals, he really got it together, really inspired his team. اس ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس کے بعد کیپٹن یونس خان نے اپنے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا T20 فارمیٹ سے. یونس کی ریٹائرمنٹ کے بعد ایک ہی نام آ رہا تھا پورے پاکستان کی زبان میں فار فیوچر T20 کیپٹن. چیئرمین اعجاز بٹ نے انیشلی کہا کہ کوشش ہوگی یونس خان کو ریکنسیڈر کرایا جائے، انہیں پھر بھی کیپٹن ریٹین کیا جائے. لیکن اس کے تھوڑی دیر بعد ہی شاہد افریدی کو اناؤنس کر دیا گیا ایز T20 کیپٹن، اور ان کا پہلا میچ ہونا تھا سری لنکا کے خلاف. یہ ڈیسیجن صرف ایک میچ کے لیے ہی تھی اور کوئی پرماننٹ ریپلیسمنٹ نہیں اناؤنس کی گئی تھی کیپٹنسی کے لیے. ایٹ دس پوائنٹ شاہد افریدی کا نام دنیا کے بیسٹ بولرز میں آتا تھا. ان کو کرک انفو کا ODI اسپیل آف دا ایئر بھی ملا تھا 2009 میں. With his evolved bowling and destructive batting, he was arguably the best T20 player in the world. اس دور میں کپتانی کافی چینج ہو رہی تھی پاکستان کی، اور جب ہی چینج ہوتی تھی افریدی کا نام ہمیشہ پرومیننٹلی کنسیڈر ہوتا تھا. تو شاہد افریدی کا پہلا میچ ہونا تھا ایز کیپٹن اگینسٹ سری لنکا.
اس میچ کی اہمیت ویسے ہی بہت زیادہ تھی بیکاز یہ کلاش تھا ورلڈ کپ فائنل کا، دا ری میچ پاکستان ورسز سری لنکا. اینڈ جسٹ لائک دا فائنل دا مین اسٹینڈنگ ان دیئر وے شاہد افریدی. پوری ٹیم کی کلیکٹیو ایفرٹ کے بعد ایک 52 رن ون موصول ہوئی افریدی کو ایز کیپٹن. Afridi captained the next series leading Pakistan against New Zealand in the UAE. Up to this point, Afridi کی کپتانی کو کافی praise مل رہا تھا. Pakistan was winning matches and we went down under to Australia. One day series چل رہی تھی. Afridi captain تو نہیں تھے مگر he was part of the team. ایک T20 میچ ہونا تھا ODI سیریز کے بعد. ODI سیریز میں حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ پاکستان کو ایک اسٹینڈ کیپٹن چاہیے تھا اور ہاتھ کھڑا کیا شاہد افریدی نے. So, it's the final one-dayer against Australia down under. ابھی تک ہم 4-0 ہیں سیریز میں اور 3 ٹیسٹ میچ بھی ہار چکے ہیں. What is going on there? That's the ball being bitten. And that's what this conversation's about, I reckon. 31 جنوری 2010 سے گراؤنڈ کے بیچ میں افریدی ایک انسیڈنٹ میں پکڑے گئے. میچ بالکل اپنے آخری لمحات میں پہنچ رہا تھا اور بہت نازک صورتحال تھی. The stand-in captain wanted to do whatever he could for Pakistan to win the game. But what he did here was caught on camera. 5 اوور رہ گئے تھے, 35 رن چاہیے تھے, آسٹریلیا کے پاس 3 وکٹیں تھیں. پاکستان was very close to its first win on the tour. میچ کی لائیو سٹریم میں نظر آ رہا تھا کہ شاہد افریدی بال کو چبا رہے تھے, زور زور سے اپنے منہ کے ساتھ, اپنے دانتوں کے ساتھ, اور بال واپس پکڑاتے تھے بولر کو. ایک بار انہوں نے رانا نوید کے ساتھ یہ کیا, ایک بار انہوں نے محمد آصف کے ساتھ یہ کیا. اس پوائنٹ پہ امپائر نے شاہد افریدی کو بلایا اور انہیں بولا مجھے بال دیں. شاہد افریدی نے بال دی, بال انویسٹیگیٹ ہوئی, ایگزامن ہوئی اور اس کے بعد ڈیسائیڈ ہوا کہ بال کو چینج ہونا ہوگا. The ball was replaced and Australia won the match. لیکن مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن بس ہو گیا. میں اپنے بالرز کی ہیلپ کرنا چاہ رہا تھا, ایک میچ جیتنا چاہ رہا تھا, بس ایک میچ پاکستان کے لیے. اور کوئی ٹیم ایسی دنیا میں نہیں ہے جو بال کے ساتھ ٹیمپر نہیں کرتی. میرے طریقے غلط تھے, میں اسپیشل بندہ ہوں, نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے ایسا, لیکن میں بس ایک میچ جتا رہا تھا پاکستان کو غلط طریقے سے, لیکن سب پاکستان کی خاطر. جیسے میچ میں آپ ساروں نے دیکھا, ہم بتا رہے تھے انہیں کہ اتنے کیمرہ لگے ہوئے ہیں, کیا کریں نہ کریں. پہلی بال سوئنگ ہو رہی ہے باہر کی طرف, مطلب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن پھر بھی انہوں نے بال چبائی. اسٹینڈ ان کیپٹن بھی تھے وہ, تو لگتا ہے تھوڑے ایکسائٹیڈ ہو گئے تھے, کلوز میچ ہو رہا تھا اور ہم کوئی میچ جیتے بھی نہیں تھے اس ODI سیریز میں. جذباتی بندے آپ کو بھی پتہ, تو غلطی ہوگی ان سے, اب اس کا صلاح دے رہے ہیں وہ. اسی میچ میں اس انسیڈنٹ کے کچھ دیر بعد ہی ایک فین نے ٹیکل کیا پاکستانی فیلڈر خالد لطیف کو اور پھر سیکیورٹی اس فین کو لے گئی. میچ کے اختتام ہونے کے بالکل بعد ہی میچ ریفری رنجن ماڈوگیلے نے امیڈیٹلی شاہد افریدی کو اپنے پاس بلایا. افریدی نے سیدھا سیدھا گلٹ ایکسیپٹ کی, انہوں نے اپالوجائز کیا اور انہوں نے ریگریٹ کیا اپنے ایکشن کو. یہ حرکت ICC کوڈ آف کانڈکٹ کے خلاف جاتی ہے جو کہتا ہے کہ چینجنگ دا کنڈیشن آف دا بال از بریچ آف دا لا. اس وجہ سے شاہد افریدی گلٹی تھے فار بال ٹیمپرنگ ڈیورنگ پاکستانز میچ اگینسٹ آسٹریلیا ایٹ دا واکا. پورا پاکستان شوق میں تھا کہ شاہد افریدی نے کیا حرکت کی ہے, جبکہ اتنے زیادہ کیمراز موجود ہیں گراؤنڈ میں یہ دیکھنے کے لیے. اس وجہ سے انہیں بین ملا 2 T20 انٹرنیشنلز کا. مارچ 2010 میں PCB نے ODI کیپٹن محمد یوسف کو سیک کر دیا. اناؤنس ہوا کہ ان کی جگہ شاہد افریدی اب ٹیم کو لیڈ کریں گے. آسٹریلیا کے ڈیزاسٹرس ٹور کے بعد جدھر پاکستان کوئی میچ نہیں جیتا اور وہ بال کھانے والا انسیڈنٹ بھی ہوا تھا, نیا کیپٹن تھا اور پاکستان کے بورڈ اور سلیکٹرز نے دروازے کھول دیے تھے کچھ ریٹرنز کے لیے, جیسے یونس خان, شعیب ملک جو ریسنٹلی بین ہوئے تھے فار انڈسپلن. اس کے علاوہ شعیب اختر کو بھی ریکال کیا تھا 35 مین لسٹ میں آف پرابیبلز. پاکستان کرکٹ واز ٹرننگ اوور اے نیو لیف آفٹر دس ٹور آف آسٹریلیا. ایشیا کپ, انگلینڈ, آسٹریلیا, افریدی کیپٹن ہے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس اناؤنسمنٹ کے بعد ان کی پہلی اسائنمنٹ تھی 2010 ایشیا کپ. یہ ایشیا کپ سری لنکا میں کھیلا جا رہا تھا اور شاہد افریدی نے ہائی سکور کیا اس ٹورنامنٹ میں 384 رنز بنا کے 3 میچز میں. انہوں نے 2 سینچری سکور کی, ایک سری لنکا کے خلاف اور ایک بنگلہ دیش کے خلاف. ٹیم میں کچھ جونیئر پلیئرز بھی تھے اس ٹورنامنٹ میں اور نظر آیا کہ افریدی نے رسپانسبلٹی خود ہی ہینڈل کی اینڈ ہی اسٹیپڈ اپ ایز کیپٹن. ODI کیپٹنسی کے اناؤنسمنٹ کے 2 مہینے بعد ہی مئی میں افریدی نے اناؤنس کیا کہ ہی از ریٹرننگ ٹو ٹیسٹ کرکٹ اینڈ ہی واز اناؤنسڈ کیپٹن فار آل 3 فارمیٹس. یہ میں نے ایز اے چیلنج اس کو ایکسیپٹ کیا ہے اس رول کو. پاکستان کو اس وقت ایک سینئر پلیئر کی ضرورت ہے جو کہ ٹیم کو سنبھالے اور ٹیم کو چلائے.
اور ہمیں کچھ زیادہ ایکسپیکٹیشن رکھنی نہیں چاہیے ابھی ٹیسٹ کرکٹ سے, لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہم ٹیم کو واپس اپنی رینکنگ پہ لے کے آئیں. پاکستان کا بزی سکیجول آ رہا تھا آگے انڈر کیپٹن شاہد افریدی. انہوں نے انگلینڈ جانا تھا ٹو فیس آسٹریلیا اینڈ دین انگلینڈ اٹ سیلف. اب آ گیا جولائی 2010. پاکستان ہے انگلینڈ میں اور میچ ہے اگینسٹ آسٹریلیا. فارمیٹ ٹیسٹ کرکٹ. کیپٹن شاہد افریدی, ریٹرننگ شاہد افریدی. کپتان میدان میں آئے اپنے ہی موڈ میں جیسے ہمیشہ آتے تھے, اور نے 31 رن مارے 15 ڈیلیوریز میں پہلی اننگز میں. ایکسپلوسو بیٹنگ لگ نہیں رہا تھا کہ ٹیسٹ فارمیٹ کھیل رہے ہیں. رسپانسبلٹی بھی زیادہ ادا نہیں کر رہے تھے ایز کیپٹن. ہی ڈidn't want to stay on the crease it seemed. He was just going for his shots. دوسری اننگز میں آئے, انہوں نے 2 رن بنائے اینڈ he was dismissed succumbing to a rash stroke. پہلی اننگز میں بھی وہ گندی شاٹ پہ آؤٹ ہوئے تھے, دوسری اننگز میں بھی گندی شاٹ میں آؤٹ ہوئے. ٹیسٹ کرکٹ کی شاٹس نہیں تھیں یہ, اور اس لیے شاید اتنی دیر انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھیلی. میچ کے اختتام پہ انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ وہ ٹیسٹ کرکٹ پھر سے نہیں کھیلیں گے, اور ان کا ٹیمپرمنٹ سوٹیبل نہیں تھا ٹیسٹ کرکٹ کے لیے. یہ ریزن ہے. یہ افریدی کی دوسری ریٹائرمنٹ ثابت ہوئی ان کے کیریئر میں. دوسری بار انہیں ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائر کیا, اور یہ ان کا آخری ٹیسٹ میچ ہونا تھا. دیکھیے, مجھے لگتا ہے مجھ سے غلط فیصلہ ہوا ٹیسٹ میں واپس آنے سے, کیونکہ ابھی میرا ٹیمپرمنٹ اچھا گڈ انف نہیں ہے کہ میں ٹیسٹ کرکٹ کھیلوں. اور میں پہلے بھی نہیں کھیلنا چاہ رہا تھا, لیکن بورڈ نے مجھے کہا کہ بس اب جا کے دیکھو کہ کیسا ہے, لگ رہا ہے. اور اس ٹائم پہ کوئی اور چوائس نہیں تھی, تو میں نے ٹیسٹ کرکٹ میں بالکل مختلف ڈیمانڈز ہوتی ہیں. میں ڈبل مائنڈ تھا کہ مجھے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے, اور جانا چاہیے تو اپنی نیشنل گیم کھیلوں, یا بس آپ کہہ سکتے ہو کہ میں اتنا اسٹرانگ نہیں ہوں مینٹلی ٹیسٹ کرکٹ کے لیے. آسٹریلیا ورسز پاکستان کی سیریز ختم ہوئی. اگلی سیریز تھی انگلینڈ ورسز پاکستان. یہ وہی انفیمس سیریز ہے جس میں پاکستان کا نام بدنام ہوا تھا ایک اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل کے بعد, جس میں محمد آصف, محمد عامر اور سلمان بٹ شریک تھے. The controversy rocked Pakistan cricket and rocked the ICC world. اسپاٹ فکسنگ کی allegations نے ان 3 پلیئرس کو پکڑ لیا تھا, and they were questioned by British police and returned home early to Pakistan. رپورٹ ہوا تھا کہ اس وقت کی سورسز کہہ رہی ہیں افریدی نے ایک فارمل میٹنگ آرگنائز کی تھی مینیجر یاور سعید کے ساتھ. اس میٹنگ میں وقار یونس بھی شامل تھے, اور یہ ٹیم میٹنگ ہوئی تھی سری لنکا میں بفور گوئنگ ٹو انگلینڈ فار دیز ٹورز. اپیرنٹلی افریدی نے منع کیا تھا ان پلیئرز کو مظہر مجید سے ملنے سے اور ان کے بھائی اظہر سے, لیکن یہ پلیئرز پھر بھی نظر آئے مجید کے ساتھ ہوٹلز میں گھومتے ہوئے. مظہر مجید اس پورے فکسنگ فیاسکو میں مین بندے تھے, اینڈ ہی ہیڈ آلریڈی ریپرزینٹڈ 7 پاکستانی پلیئرز ایز این ایجنٹ ان دا پاسٹ. ان سورسز سے یہ بھی پتہ چلا تھا کہ افریدی نے اوول ٹیسٹ سے پہلے کچھ پلیئرز کو دیکھا تھا ان 2 لوگوں کے ساتھ ہوٹل میں پھر سے. یہ کرپشن سے بھرا ہوا ٹور ختم ہوا جب انگلینڈ نے ODI سیریز جیتی 3-2. پاکستان آلریڈی ٹیسٹ سیریز ہار چکا تھا 3-1, اور اس اسپاٹ فکسنگ ڈیزاسٹر نے ہٹ کیا تھا پاکستان کو ٹو دا نرو. لیکن پھر بھی افریدی کی اسٹرانگ کیپٹنسی کے اندر پاکستان نے فائٹ بیک کیا, کم بیک کیا, اینڈ دے لیولڈ دا ODI سیریز ایٹ 1 point. عمر گل کی فینٹاسٹک بولنگ تھی انڈر دا لائٹس اس سیریز میں, اور ایک بہت اسپرٹڈ اور کریجس ایفرٹ تھی پاکستان کی پلینگ in England in that crowd after this whole thing happened. لیکن جو چیزیں ٹور میں ہوئی بہت مشکل تھا میرے لیے. یہ 14 سال میں میرا سب سے مشکل ٹور تھا. بہت مشکل وقت ہے پاکستان کرکٹ کے لیے. اگر ٹیم کو ضرورت ہے تو میں ٹیسٹ کر کے اس سے ریٹائرمنٹ ابھی بھی واپس لے سکتا ہوں ساؤتھ افریقہ کے خلاف جو سیریز آ رہی ہے. انگلینڈ کا ٹور بھی لیے بہت مشکل تھا, لیکن سب سے اچھی بات تھی کہ ٹیم یونائٹڈ ہو کے کھیلی جبکہ اتنا مشکل وقت تھا, اور ہم نے اچھی فائٹ دی انگلینڈ کو ODI سیریز میں. اس انگلینڈ کے لمبے دورے کے بعد پاکستان جا رہا تھا UAE ٹو پلے اگینسٹ ساؤتھ افریقہ. PCB نے 15 مین اسکواڈ تو اناؤنس کر دیا, لیکن سرپرائزنگلی کوئی لمیٹڈ اوور کیپٹن کا نام نہیں لیا. افریدی نے لاسٹ کیپٹن تو کیا تھا اگینسٹ انگلینڈ, لیکن بینز, پنشمنٹس, ٹیسٹ ریٹائرمنٹس, یہ سارا ملا کے ان کو ٹیم کا حصہ تو ضرور دیکھا جاتا تھا, لیکن ایز اے لیڈر اس وقت نہیں. کوئی سلیکٹر بھی اویلیبل نہیں تھا کامنٹ کرنے کے لیے کہ کپتان اناؤنس کیوں نہیں ہوا. ظاہر ہے میڈیا چینلز پہ پھر ڈس ہارمنی کی بات شروع ہونے لگی. ایک ٹی وی چینل نے تو یہ بھی کہا کہ جو ٹیم مینجمنٹ کی رپورٹ تھی آن دا انگلینڈ ٹور, اس میں افریدی کی لیڈرشپ کے اوپر تھوڑے کویشچنس تھے, اور اس لیے کیپٹن اناؤنس نہیں ہوا تھا ابھی تک. 15 مین اسکواڈ اناؤنس ہونے کے ایک دن بعد ہی افریدی کو کیپٹن اناؤنس کر دیا گیا ٹور کے لیے. لیکن باتیں تو شروع ہو گئیں کہ انہیپینس ہے بٹوین افریدی اینڈ دا بورڈ. کافی آڈ بات ہے کہ اگر آپ نے اناؤنس کرنا ہی تھا ایک دن بعد,
تو بس اسی دن اناؤنس کرتے کیپٹن. آئی گیس یہی پالیٹکس تھیں اس وقت پی سی بی میں. افریدی نے ایکسپریس نیوز میں آ کے کہا, دیکھیے جو ٹیم اناؤنس کی گئی ہے میرا اس میں کوئی انپٹ نہیں لیا گیا, نہ کوئی مشورہ لیا گیا ہے, اور میں 2-3 اور پلیئر چاہتا تھا سہیل تنویر کے علاوہ جو کہ ٹیم کا حصہ بن سکتے تھے. اور میں اعجاز بٹ سے اس بارے میں بات کروں گا چیئرمین صاحب سے کہ یہ کیا آپ نے کیا ہے. پی سی بی نے افریدی کی اس اسٹیٹمنٹ کے بعد ایک آفیشیل وارننگ بھی جاری کی. بتایا گیا کہ بورڈ نے انہیں لیٹر بھیجا ہے اور کہا ہے کہ ایسے انٹرویوز نہ دیں. یہ شو کاز نوٹس نہیں تھا. لیکن افریدی نے ڈسسیٹسفیکشن کا اظہار تو کیا کہ سلیکشن کے اوپر ان کی رائے نہیں ہے. کوچ وقار یونس نے بھی ایکسپریس کیا کہ ہی از انہیپی کہ ان کی بھی کوئی انپوٹ نہیں ہے سلیکشن میں. محسن خان چیف سلیکٹر تھے. دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا کپتان اور کوچ کو سلیکشن کی رائے نہ دینے میں. آپ سب سے پہلے دیکھیں سلیکشن کمیٹی میں کون ہے. کیا فائدہ سلیکشن کمیٹی کا. ادھر لکھا ہوا ہے کہ کوچ اور کپتان کی رائے ضروری ہے سلیکشن کمیٹی کو پلیئر سلیکٹ کرنے میں. آخر میں پاکستان یہ سیریز ہار گیا یو اے ای میں 3-2. یہ وہی سیریز ہے جس میں انفیمس کیس ہوا تھا ذوالقرنین حیدر کا, ان کی ڈس اپیئرنس کا, اور اس وجہ سے اور بھی ڈاؤٹس ریز ہو گئے تھے پاکستان کرکٹ پہ. دیکھتے ہیں افریدی نے اس سچویشن کے بارے میں کیا کہا جب ان سے رپورٹر نے سوال کیا. لیکن میں اس سے ایگری نہیں کرتا کہ ایسا کوئی گروپ ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی پنجاب گروپ ہے, لیکن میں اس میں بلیو نہیں کرتا. کوئی ایسا چکر نہیں ہے ٹیم کے اندر, سارے لڑکوں کو سمجھ ہے. ذوالقرنین کی جو آپ نے بات کی, اس کو جو انجری ہے آئی ڈونٹ نو کیوں اس کو واپس بھیجا. اگر وہ وہاں پہ رہتا اس کی ٹریٹمنٹ وہ کر سکتے تھے وہاں پہ. میں نہیں سمجھتا ہے سچ واپس بھیجنے کی کچھ ضرورت تھی. پاکستان ورسز ساؤتھ افریقہ کے بعد ٹیم کا اگلا ٹور تھا نیوزی لینڈ. ادھر انہوں نے 6 ODIs اور 3 T20s کھیلنے تھے اور شاہد افریدی کیپٹن تھا. اگلا وینچر پاکستان کا اس نیوزی لینڈ سیریز کے بعد ورلڈ کپ ہونا تھا 2011 کا, اور ٹیم اناؤنس ہو گئی تھی پی سی بی کی طرف سے. ایک بار پھر کپتان اناؤنس نہیں ہوا اور فرنٹ رنرز تھے افریدی اینڈ مصباح الحق دا ٹیسٹ کیپٹن. اب باتیں اس وقت کیا چل رہی تھیں. باتیں یہ چل رہی تھیں کہ پاکستان اناؤنس کرنے لگے ہیں کیپٹن فار دا ورلڈ کپ, اور شاید یہ چوتھے ODI سے پہلے ہی اناؤنس کر دیں. یہ چوتھا ون ڈے میچ فیبرری 1 کو کھیلا جانا تھا 2011. اس پوائنٹ پہ مصباح کے چانسز کافی زیادہ تھے افریدی سے, لیکن افریدی نے ایک میچ وننگ رول ادا کیا ڈیورنگ دا سیریز اینڈ دیٹ وڈ امپیکٹ دا فائنل ڈیسیجن. پچھلے سال سے افریدی ہی کپتانی کر رہے تھے, لیکن ابھی بھی ڈاؤٹس چل رہے تھے کون کپتان ہوگا 2011 ورلڈ کپ میں. کی پلیئرز اور ٹیم مینجمنٹ کو سوال تھے افریدی کی کپتانی پہ, اینڈ سم آف ہز اینٹکس آلسو فرائٹن دا پی سی بی. یہ بھی بات چل رہی تھی کہ چیئرمین اعجاز بٹ کو کوئی ایز سچ مسئلہ نہیں تھا شاہد افریدی کا ایز بینگ کیپٹن, لیکن جو کنسرنز پلیئرز کے تھے اور جو کنسرنز ٹیم مینجمنٹ کے تھے, اس کی وجہ سے پی سی بی کو لگ رہا تھا دے ہیو ٹو چوز سائڈز. یہ بات سمجھی جا رہی تھی کہ افریدی کی جو ریگولر اور پبلک اسیسمنٹس اور اناؤنسمنٹس تھیں سائڈ کی پرفارمنس کے اوپر, موسٹلی جو کریٹیکل باتیں ہوتی تھیں, وہ پلیئرز کو بالکل پسند نہیں آ رہی تھیں اوپن میڈیا میں. اور کچھ پلیئرز یہ بھی فیل کر رہے تھے کہ جو افریدی کی اسٹیٹمنٹس تھیں آئی سی سی کو اسپاٹ فکسنگ کے متعلق, وہ انہیں نہیں دینی چاہیے تھیں اور وہ نیسیسری نہیں تھیں. اس وقت کے ذرائع یہ بھی بتا رہے تھے کہ ایک آفیشل ان اسپیسیفک تھے ٹیم مینجمنٹ میں جو فورسفلی چاہ رہے تھے مصباح کو ایلیویٹ کیا جائے ٹو کیپٹنسی اوور دا لاسٹ فیو ویکس ان نیوزی لینڈ. کافی ڈیلے ہو گیا تھا ورلڈ کپ کیپٹنسی اناؤنس کرنے کے لیے, اینڈ سو دا چیئرمین آف دا بورڈ اعجاز بٹ ٹریول ٹو نیوزی لینڈ اور نے ڈسکس کیا افریدی کے ساتھ, سینئر پلیئرز کے ساتھ, ٹیم مینجمنٹ کے ساتھ ڈیسیجن لینے سے پہلے. اعجاز بٹ نے یہ بھی ایڈوائز کیا تھا افریدی کو کہ اپنی انٹریکشن تھوڑی امپروو کریں, جس طریقے سے بات کرتے ہیں پلیئرز کے ساتھ, جس طریقے سے کمیونیکیشن ہوتی ہے سیریز کے دوران. یہ میٹنگز الٹیمیٹلی ڈیسائیڈ کرنی تھی کہ ODI کیپٹنسی کس کو جائے گی فار دا ورلڈ کپ. بالکل حیرت کی بات ہے, اور اس وقت پاکستان کے فینس بھی یہی سوچ رہے تھے کہ واٹ نان سنس, 1 سال سے اوپر ہو گیا ہے, افریدی کپتان ہے اور وہ آپ کی ٹیم کو لیڈ کر رہا ہے. اتنے مشکل حالات میں انہیں ODI اسکواڈ کو بھی ڈیل کیا ہے. ظاہر ہے مصباح الحق بھی بہت اچھے پلیئر ہیں, قابل پلیئر ہیں, ٹیسٹ کیپٹن ہیں, لیکن اتنے بڑے شو پیس ایونٹ سے پہلے ODI کیپٹن کو تھوڑا کانفیڈنس تو دینا چاہیے. فیل ایسے ہوتا تھا کہ ہر سیریز سے پہلے افریدی کے سر کے اوپر تلوار لٹک رہی تھی کپتانی چھڑ جانے کی. یہ ODI سیریز آخر میں پاکستان کے لیے فروٹفل ثابت ہوئی. احمد شہزاد نے پرفارم کیا, مصباح نے پرفارم کیا, افریدی نے خود پرفارم کیا, اینڈ دے ون دا ODI سیریز, a first ODI سیریز win in 2 years. اس وکٹری کے بعد پی سی بی نے اناؤنس کر دیا کہ شاہد افریدی ول کیپٹن دا سائڈ فار دا 2011 ورلڈ کپ ان دا سب کانٹیننٹ.
یہ افریدی کا 4th ورلڈ کپ ہونا تھا and now he was captain at the peak of his cricketing career. پہلے میچ میں پاکستان کے شاہد افریدی کیپٹن نے 5 وکٹس لیں 16 رن دے کے اگینسٹ کینیا, giving him the best bowling figures by a Pakistani bowler in a World Cup. پاکستان نے پھر سری لنکا کو بھی ہرایا ورلڈ کپ میں, a very formidable side under the conditions, اور افریدی نے اس میچ میں 4 وکٹس کلیم کی اور اپنی سائڈ کو وکٹری کے پاس پہنچایا. ٹورنامنٹ کے پہلے راؤنڈ میں پاکستان آن فائر تھا اور کیپٹن افریدی نے 17 وکٹس آلریڈی پک اپ کر لی تھیں 6 میچز میں, انکلوڈنگ اے فائفر اگینسٹ کینیڈا. اس ٹورنامنٹ میں انڈر شاہد افریدی پاکستان نے آسٹریلیا کو بھی ہرایا, اینڈنگ دیئر 34 میچز انڈیفیٹڈ اسٹریک ایٹ دا ورلڈ کپس. یہ ایک انارمس فیٹ تھی پاکستان کے لیے, اینڈ دا ہول ورلڈ نیو کہ دیز گائز آر ون آف دا فیورٹس ٹو ون دا کپ. پاکستان سیمی فائنلز میں پہنچا اگینسٹ انڈیا, the clash of the sports rivals again. اس وقت کے joint leading wicket takers in the tournament تھے انڈیاز ظہیر خان and پاکستان's شاہد افریدی 21 wickets. دیکھتے ہیں اس ایپک سیمی فائنل کلاش سے پہلے افریدی نے کیا کہا. دیکھیے ہم اپنی کرکٹ کو انجوائے کر رہے ہیں. ہم فیوریٹ ٹیم تو نہیں ہے اس ورلڈ کپ کی جیسے انڈیا ہے, لیکن ہم ایکسپیکٹیشن سے بڑھ کے کھیلے ہیں اور ہم کانفیڈنس کے ساتھ کھیلے ہیں. شعیب اب تک 100% نہیں ہے پر وہ کوشش کر رہے ہیں اور ہم نے اس شام کو فیصلہ کیا. دیکھتے ہیں اس ایپک سیمی فائنل کلاش کے بعد افریدی نے کیا کہا. نہیں جی, فرسٹ آف آل میں انڈین کرکٹ ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں, پوری انڈین قوم کو مبارکباد دیتا ہوں. وہ ڈیزرو کرتے تھے جیتنا. ہم نے کچھ بڑی مسٹیکس کی فیلڈنگ میں کہنا چاہوں گا سچن کے کیچز. دیکھیں آپ کو میں نے کہا تھا سچن نے سینچری اسکور نہیں کی, ٹھیک ہے, اور انہوں نے بڑی اچھی بالنگ کی, وہ ڈیزرو کرتے تھے. There you have it guys, the unpredictable career of شاہد افریدی پارٹ 2. 2011 کے ورلڈ کپ تک ہم پہنچ گئے ہیں. افریدی کی کیپٹنسی کے انڈر پاکستان کی منیمم ایکسپیکٹیشنز جا رہی تھیں, لیکن they still reached the semi finals, اور نظر آ رہا تھا کہ ٹیم لڑ رہی ہے. فائٹنگ اسپرٹ آیا ہے ٹیم میں انڈر ہز کیپٹنسی. اس پوائنٹ کے بعد افریدی کے کریئر میں کافی پالیٹکس شروع ہو گئیں, چاہے وہ ٹیم مینجمنٹ کے ساتھ ہوں یا بورڈ کے ساتھ ہوں. پارٹ 3 میں ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے ان چیزوں کو کیسے رسپونڈ کیا اور ان کے کریئر میں اور کیا ہوا. یہ پارٹ ان کے آخری میچ تک جائے گا, اینڈ ہز ریٹائرمنٹ فرام آل فارمیٹس آف کرکٹ. I hope you guys enjoyed the first 2 parts of the retrospect. If you did so, please leave a subscribe and hit the thumbs up. It will help the video get pushed. So thank you all for that. Part 3 کے لیے چینل کو دیکھتے رہیں اور کانٹینٹ کے لیے بھی چینل کو دیکھتے رہیں. Until next time, take care of yourself and Assalamu alaikum.